الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود اور سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین محترم، ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے رکھنی ہیں. اسلام جس دین کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، یہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پورا ہو گیا. اب اس میں دین کے نام پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے چھوڑا ہے بس وہی دین ہوگا. محرم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے تبھی سے مہینے 12 ہی بنائے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس روز سے جس روز سے زمین و آسمان بنائے گئے. جب سے یہ زمین بنی ہے، آسمان بنے ہیں، یہ کائنات بنی ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 ہی بنائے. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے محترم مہینے، حرمت والے مہینے، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جس میں کسی طرح کی جنگ جائز نہیں، لڑائی جھگڑے جائز نہیں، اور اس طرح کے ایسے کوئی کام جائز نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو مجموعی طور پر نقصان پہنچے. یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کی ابتدا اور انتہا حج کے لیے ہوتی ہے. اس زمانے میں جب لوگ پیدل اونٹ اور گھوڑوں کی سواریاں کرتے تھے تو 1.5-2 مہینہ پہلے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے تاکہ ذی الحجہ میں حج ادا کر سکیں، اور پھر واپسی میں رجب تک گھر پہنچ جائیں. اس لیے اس 4 مہینے کو ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ
حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ انہیں 4 مہینوں میں یہ محرم بھی ہے۔ محرم کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بڑی غلطیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ محرم پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے نمایاں کیا ہے۔ وہ کیا نمایاں تھا وہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ البتہ آج کے دور میں وہ حیثیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے یا نہ کے برابر ہے۔ ایک دوسری حیثیت اس مہینے کی ہمارے یہاں مشہور اور معروف ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اور ہر عام و خاص یہی سمجھتا ہے کہ محرم کی جو بھی اہمیت ہے وہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کربلا کا واقعہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت، یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو اتفاق سے محرم کے مہینے میں پیش آیا، ورنہ محرم اپنی اہمیت لیے ہوئے چلا آ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت کا بیان سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا تو 10 تاریخ کو آپ نے مدینہ کے یہود و نصارہ کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، خصوصاً یہودیوں کو، جس کو اسی وقت میں یوم عاشورہ کا نام دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم عاشورہ سے یاد کیا۔ عاشر مانے 10 ہوتے ہیں، اسی سے عاشورہ بنا۔ تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھ کر کے ان سے پوچھا، ان کے علماء سے، ان لوگوں سے، کہ یہ کس چیز کا روزہ تم نے رکھا ہے؟ اس وقت تک روزہ باقاعدہ فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا تھا، اور یہ ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلے، یعنی فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کے نکلے۔ تو اس نکلنے کے لیے بطور شکر، نکلنے پر بطور شکر انہوں نے ایک روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں۔ یہ عملی ایک طریقہ ہے شکر کا۔ تو اسی کی یاد میں اور اسی کی خوشی میں ہم یہ روزہ مسلسل رکھتے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ موسیٰ سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تمہارے آباء و اجداد نے سب بدل ڈالا۔ تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں
اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوئے، اور آپ نے وہیں اعلان کیا کہ میں 2 روزے رکھوں۔ اسی موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر یہ دن مجھے آئندہ ملا، ظاہر بات ہے یوم عاشورہ کے دن ہی بات ہو رہی، وہاں روزہ تو آپ تھے، آئندہ مجھے اس کا موقع ملا تو میں 2 روزے رکھوں۔ بلکہ تفصیلات میں آتا ہے کہ یہودی اس موقع پر بڑے بچی ہوئے، یہ نبی کوئی موقع نہیں چھوڑتا جب ہماری مخالفت نہ کرے، یعنی روزہ ایک ہی رکھ لیتے، کم از کم یہاں تو مطابقت ہو جاتی، لیکن حضور نے کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں۔ یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اصل میں اللہ کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہوا تھا، جو مخالفت کی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ ان کی کسی طرح سے تائید نہ ہونے پائے، ورنہ وہ بھی ایک نبی کے دعوے دار تھے، کتاب بھی موجود تھی توریت انجیل، تو اگر ان کی تائید اور تصدیق ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے اس میں کچھ اثر پڑتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے آج بھی ہو جاتا ہے آپ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو وہاں بالکل مخالفت کیا ہر موقع پر، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہود و نصارہ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے وہ اصل صورت میں نہیں تھا، حضور نے اس کو اصل صورت میں نمایاں کیا، تو خود بخود مخالفت، اور بعض جگہوں پر آپ نے کر دی مخالفت، جیسے یہی روزہ کہ نفل کا روزہ تھا تو آپ نے وہاں 2 روزے، تو اس طرح سے 9 اور 10 روزہ، 9ویں کا اور 10ویں کا روزہ امت مسلمہ میں مشہور رہا، اور اس کی بڑی فضیلت بھی حضور نے بیان کی ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا جو کوئی یہ دونوں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کر جاتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو وہ سارے گناہ مٹ جائیں گے اس روزے سے۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ جو اصلاً 10 تاریخ کا ہے، جو کل ہوگی کل 9 کے ساتھ، اور پھر بعد میں مزید تفصیلات جب آئی تو پتہ یہ چلا کہ اگر 9 کو کوئی نہ رکھ سکا ہو تو چونکہ مقصود ان کی مخالفت ہے تو 11 کا روزہ رکھا، اصل روزہ یوم عاشورہ کا۔ تو محرم کی عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک منتقل ہوئی، حالانکہ اسی مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے اس میں ایک ابرہہ کی چڑھائی بھی تھی، جس کا ذکر سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ ابرہہ محرم کے مہینے ہی میں خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، تو واقعات تو بہت، تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، نہ کہ غمی کا، جیسا کہ آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ آج سے چند سالوں پہلے تو باقاعدہ اس کا اظہار بھی ہوتا تھا، کوئی خوشی کا پروگرام، شادی بیاہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس مہینے میں ہی نہیں ہوتی تھی، پورا 10 دن نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال علم آتا جاتا ہے، علم آتا ہے، روشنی آتی ہے، تاریکی چھٹتی ہے۔ تو اصلاً یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، نہ کہ غمی کا مہینہ۔ اب اس میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو ہے تو دردناک، لیکن اس کے درد کا احساس قیامت تک رہے، یہ ہے اصل مسئلہ غور کرنے کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے، کسی بھی میت کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صرف عورت کو یہ اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے مرنے پر وہ زیادہ دن 4 مہینے 10 دن تک وہ سلسلہ قائم رکھے۔ مقصد اس کا دوسرا ہوتا ہے اس عدت کا، لیکن وہ غم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں 3 دن سے زیادہ کسی بھی چیز کا غم باقی رکھا جائے۔ اب پھر یہ سال سال کے لیے جو غم کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے دردناک حادثہ جس کو آپ کبھی بھلا نہ پائے، وہ ہے آپ کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت، جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا، شہیدوں کے سردار سید الشہداء۔ آپ نے کبھی سنا ہے اپنی زندگی میں کہ حضور کے چچا کے شہادت کے موقع پر کبھی کہیں کچھ ہوا ہو، غم کا اظہار ہوا ہو، ان کو یاد کیا گیا ہو، ان کی برسی منائی گئی ہو؟ کبھی نہیں۔ 3 دن کے بعد حضور نے سب کو کہا کہ اب زندگی نارمل ہو جانی چاہیے، اب اس کے بعد غم کا کوئی موقع نہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت جس طرح سے ہوئی ہے، ایک تو چچا تھے حضور کے، دوسرے برے وقت میں آپ کی مدد اور آپ کا سہارا بنے، جب آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن ہوئے جا رہے تھے، اس موقع پر اپنے خاندان کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی اور حضور کا ساتھ دیا اور پھر اسلام قبول کیا۔ جنگ بدر میں جس بہادری سے لڑے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ بعد میں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے باپ کو کے بھائی کو مارا جنگ بدر میں۔ اس غصے میں بدلہ لینے کے لیے ایک غلام حبشی، جس کا نام حبشی تھا اور حبشی تھا بھی وہ، اس کو تیار کیا اور جنگ احد میں شہید کروایا۔ اور پھر اس عورت نے چاقو سے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ دل سب باہر کر کے اس کو چبا گئی، یعنی برا حشر کیا حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ۔ وہی حبشی جس نے مارا تھا، جب بعد میں اس کو سمجھ آئی اور اس نے اسلام قبول کرنے کی بات کہی اور اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا، تو حضور نے کلمہ پڑھوایا اس کو اور کہا کہ حبشی تو میرا بھائی ہے مومن کی حیثیت سے، لیکن میری درخواست ہے کہ تم میرے سامنے کبھی نہ آنا، کیونکہ مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اس قدر آپ کو درد تھا اپنے چچا کا۔ پھر وہ حبشی غیرت میں مدینہ ہی چھوڑ کے گیا اور زندگی بھر نہیں آیا۔ حضور کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ مدینہ جاؤ، کہا نہیں جاؤں گا۔ کبھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ برسی تو اسلام میں ہے نہیں۔ آپ اور آگے آئیے، حضرت عمر خلیفہ ثانی امیر المومنین، بڑے عظیم صحابہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ اپنے دور حکومت میں نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے
پہلے ہی صف میں کھڑا ہے، اور جب آپ نے نماز شروع کرا دی تو دوران نماز چاقو نکال کر پیچھے سے آپ کے سینے میں بھونک دیا، اور اس کا زخم اور اس کا علاج ہوتے ہوتے اسی محرم کی پہلی تاریخ کو آپ انتقال فرما گئے۔ کبھی آپ نے سنا کہ محرم میں حضرت عمر کی شہادت بھی کہیں منائی جاتی ہے یا غم کیے جاتے ہیں، سینہ پیٹا جاتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ عجیب تماشا ہے۔ غم کا یہ عجیب انوکھا اظہار ہے، یعنی کسی شخص کے دروازے پر آپ کھچڑا لے کے اور ڈھول تاشا لے کر کے اور کچھ چیزیں سجا بجا کے لے کے پہنچ جائیں اور وہاں پیٹ پاٹ کرنے لگے، وہ گھر والا نکلے، بھائی کیا بات ہے؟ آپ کہیں بھائی آپ کے والد صاحب کے مرنے کا ہمیں بڑا غم ہے، اسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا بیت لگی آپ کی؟ یہ کون سا اظہار ہے؟ شربت پیے جا رہے ہیں، کربلا میں پانی نہیں ملا، یا شربت پیے جا رہے ہیں، کھانا کھائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ کون سا اظہار ہے؟ اللہ کا دین بالکل نیچرل ہے، اور اس دین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جوش جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، محبت اور تعاون پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا دین ہے جو سڑکوں پہ رہتا ہے، اور جب چاہیے جھگڑا کرا لے، جب چاہیے لڑ جائیے، ایک دوسرے سے نفرت کیجیے، آپے سے باہر ہو جائیے۔ یہ انسانوں کا بنایا دین ہے، تو چاہے مسلمانوں کے اندر کا دین ہو یا غیر مسلم کا دین، جو اصل دین ہے وہ جھگڑے پر نہیں ابھارتا۔ آپ کا اصل آپ کی عید ہے، بقرعید ہے، آپ اس میں دیکھیے کس درجہ آپ نرم ہو جاتے۔ تو یہاں برسی نام کی کوئی چیز نہیں، یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اور اسلام میں خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناچیے گائیے، اسلام میں خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حضور نے شکر پہ روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھیے، نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، نفل روزہ ہے، لیکن یہ کہ آپ غم کا ماحول کریٹ کریں، ایسا آپ کو آپ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بنا۔ تو سینہ کوبی، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، یہ سب تو باقاعدہ حدیث میں منع ہے۔ آپ نے سینہ کوٹنے والے کو، ماتم کرنے والے کو، رو رو کر گا گا کے رونے والے کو، بین کرنے والے کو کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کا راز یہ ہے کہ یہ مہینہ پچھلے انبیاء سے ہی عظیم چلا آ رہا ہے، اور اس مہینے میں کچھ اہم واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھی، اور کچھ دردناک واقعات بھی ہوئے جس میں حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت حسین جو حضور کے نواسے تھے ان کی شہادت ہے، یہ سب واقعات ہیں۔ مہینے کے حساب سے اگر ذہن میں بات آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ اس طرح سے غم منانا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر شہداء کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ عام مردوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ زندہ ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ شہید کو ہم زندہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ برزخی زندگی میں زندہ ہے وہ، لیکن سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوگا تو اس کو عذاب اور ثواب کیسے ملے گا؟ کافر بھی مرتا ہے تو مرنے کے بعد تو زندہ ہی ہونا ہے، اور پھر قیامت تک وہ زندہ رہے گا، تبھی تو اس کو عذاب کا پتہ چلے گا۔ مر جائے گا تو کیا احساس ہوگا؟ زندہ تو ہر کوئی ہے، لیکن زندگی ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی آدمی زندہ ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ زندگی مردے کے برابر ہو گئی۔ زندہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سب مل رہا ہے، یہ زندگی ہے ان کی۔ البتہ اس کا شعور تمہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب کی باتیں ہیں۔ تو آج کے خطبے سے جو بات میں نے نمایاں کرنی چاہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ
پہلا سال کا پہلا مہینہ یعنی اسلامک کیلنڈر کا. یہ دیکھیے مہینے آتے تھے ہمیشہ سے آتے رہے ہیں. میں نے آیت سنائی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہمیشہ سے ہیں، لیکن محرم کو پہلا مہینہ حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں جب حساب کتاب کا معاملہ زیادہ بڑھا تو یہ ہوا کہ کوئی ایسا مہینہ بنا دیا جائے جس کو شروع مانا جائے اور کوئی ایسا مہینہ بنا دیا جائے جس کو انتہا مانا جائے، تاکہ حساب کتاب کرنے میں، چھٹی کرنے میں اور اس طرح کی چیزیں کرنے میں آسانی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے سے محرم کا مہینہ تجویز فرمایا کہ محرم کو پہلا مہینہ مانا جائے گا اور پھر اس طرح سے ذی الحجہ کو آتا ہے. تو اس طرح سے یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، گویا کہ یہ نیا سال ہمارے لیے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے. تو یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے سال کا اور خوشی کا مہینہ ہے. اس میں آپ آرام سے شادی بیاہ کریں اور غم کا کوئی ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی غم کا ماحول کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر رہیں. کسی طرح کی بحث تکرار اور پیچھے کے لوگوں پر لعن طعن مناسب نہیں ہے. لوگ تقریروں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پھر یزید پر لا کر ختم کرتے ہیں اور لعن طعن کے ساتھ. تو ہم کو اپنی زبان کو بچانا چاہیے. ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.